دیکھیں جتنے لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے ان کو آپ شمار کر لیں، 40 50 60 70 100 لوگ ہوں گے. اور بھائی پاکستان تحریک انصاف میں ہر وہ شخص شیخ رشید ہیں جس پہ خان ہاتھ رکھ لے، ہر وہ شخص جو ہیں وہ حبیب کا کیا نام تھا، فاروق حبیب ہے، ہر وہ شخص جو ہیں وہ ڈار ہیں، عثمان ڈار ہیں، ہر وہ شخص جو ہیں وہ فواد چودھری ہیں جس پہ خان ہاتھ رکھ دیں. پاکستان تحریک انصاف اس الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو کمپین کی ضرورت بھی نہیں ہے. آلریڈی خان صاحب خود کہتے تھے کہ ہماری کمپین ہو چکی ہے، لوگ بڑے بیٹے ہیں، تو لہٰذا شیخ رشید صاحہ کو اگر نئے بندے آئیں گے ان کو تب تجربہ نہیں ہوگا تو بڑا مشکل نہیں ہوگا اگر دوبارہ سے خان صاحب. یار بات سنو، وہ جب تجربہ کار تھے نا وہ جب بڑھ گئے تو آپ نئے والوں کی آپ کیوں یہ کر رہے ہیں؟ ہم لوگ آپ سمجھ لیں 17 میں شامل ہوا ہوں لیکن اب منظر عام پہ آیا ہوں. تو اگر کوئی نئی لیڈرشپ آتی ہیں، جوان لوگ آتے ہیں، اسٹرانگ لوگ آتے ہیں تو آنے دینا. یہ 5 سال انتظار کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ کو. میاں صاحب دوبارہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں. میاں صاحب جو ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ گلی ڈنڈا کھیلنے کے قابل بھی نہیں رہے گا. نہ یہ اس نے وزیر اعظم بننا ہے، نہ پاکستانیوں نے اس کو بنانا ہے. مروت صاحب آپ اگلا الیکشن میں کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں کے پی سے؟ خان صاحب نے حکم دیا تو میں کنٹیسٹ کروں گا، ورنہ میری ذاتی کوئی ترجیح نہیں ہے. مروت صاحب آپ پریکٹسنگ لائر بھی ہیں، اگر کبھی نون لیگ کی جانب سے میاں صاحب خود کہتے ہیں کہ آپ ان کا کوئی کیس لڑیں، آپ اس کے لیے ایگری کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ اب جو میں جس شکل میں شریفوں کو دیکھ رہا ہوں، جس طریقے سے یہ ظلم اور عصبیت اور پاکستانی عوام کے ساتھ کر رہے ہیں، خود میرا گھر ان لوگوں نے گرایا ہے، تو لہٰذا میرا خیال نہیں ہے کہ میرے دل میں جو ہیں ان کے لیے کبھی بھی اس طرح کوئی سوچ آ سکتی ہیں کہ میں ان کو ریپریزنٹ کروں. عمران خان کے لیے مشکلات ہیں ضرور، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ حکام کا ان کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے. سائفر کیس میں اگر ضمانت ہوتی بھی ہیں تو کسی اور کیس میں گرفتار کر لیں گے. میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے عوام کو غلط امید نہیں دے سکتا ہوں. میں تمام کو بتانا چاہتا ہوں کہ نہ کوئی ہمارے ڈائیلاگ ہو رہے ہیں، نہ خان کو کوئی ڈیل کی آفر ہوئی ہے. سب کچھ آج اگر شیخ رشید کو پریس کانفرنس کے لیے لایا جا رہا ہے تو ظلم و ستم تو جاری ہے. خان صاحب کی جہاں تک فزیکل کنڈیشن ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے مضبوط اعصاب سے نوازا ہے کہ وہ ہم جب بھی ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں ہمیشہ حوصلہ دیتا ہے، حوصلے کی تلقین کرتا ہے. خود کبھی اس شخص نے یہ فریاد نہیں کی کہ یا بیرک میں کیا صورتحال ہیں یا میرے ساتھ جو ہیں کیا ان کا رویہ ہے، اور ہم غلط طور پہ ایگزیجریٹ کر کے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں. عمران خان جو ہیں پاکستان کی واحد وہ قداور شخصیت ہیں جو اس تمام ظلم کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہے. وہی ہمارا لیڈر ہیں، اور ہماری قیادت کا جو معیار ہم نے سوچا تھا اس پہ ماشاءاللہ وہ پورا اترتا ہے. پاکستانیوں، عمران خان جو ہیں وہ آپ کی تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جو شخص 3 ادوار میں پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر سکا، اس کے پاس کوئی جادو کی چڑی نہیں ہے کہ 16 مہینے بعد یہ 4 دفعہ انہوں نے حکومت کی، اب یہ کہے گا مجھے دوبارہ حکومت دو. کیوں دو؟ آپ فضا سے جہاز کے ذریعے پھول کی پتیاں ان پر نشاور کی جا رہی ہیں، تو اس پر کیا رسپونڈ کریں گے؟ بس پھول کی پتیاں زیادہ ہوں گی پاکستان میں، ہاں، کہ بس ان کو جو ہیں فضا میں پھینکنے کے لیے حضرت مل گئے. انشاءاللہ یہ جیل میں ہوگا بہت جلد. بار بار میں کہہ چکا ہوں، اور یہ تمام یہ جتنے پولیس والے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں یہ سن لیں، آپ پرچہ کریں گے میں استغاثہ کروں گا، کرمنل کمپلینٹ کروں گا، آپ تو چلے جائیں گے، لیکن انشاءاللہ میں اپنے کیسز کو آپ کے خلاف منطقی انجام تک پہنچاؤں گا. دوسرے جو بھی کیسز میرے خلاف درج کرے گا اس نے ان کیسز کو ثابت بھی کرنا ہے، اور جب کوئی کیس ثابت نہیں ہوگا تو میں ملیشیس پراسیکیوشن کے حوالے سے ان کے خلاف ہرجانے اور ڈیمیجز کے کیسز کروں گا. ایک آخری بات، اور یہ پرچوں سے میں ڈرنے والا بندہ تو ہوں ہی نہیں، تو آپ 3 کر لیں، یہ تیسرا پرچہ ہو گیا، اور یہ آپ اس کے پیچھے 2 سپر اور ڈال دیں.
300 کر دیں، لیکن میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں کسی ظالم کے آگے نہ کبھی جھکا ہوں نہ جھکوں گا، اور جو میرے ساتھ ذاتیات کرے گا انشاءاللہ میں ان کے ساتھ ذاتیات کروں گا۔ نہ میں کمزور آدمی ہوں اور نہ میں اتنا اپنے اعصاب سے کوئی نازک ہوں کہ آپ کے ان گھٹیا ہتھکنڈوں کے آگے میں جو ہے کوئی اپنے آپ کو سبڈیو کر دوں۔ انشاءاللہ میں وکیل ہوں، اور وکیل جو ہیں ایسے کارہائے جو کہہ دیتے ہیں گندے کا کام جو ہیں ان کو تشخیص بھی آتی ہے، سمجھ بھی آتی ہے۔ میں نے آج ہی آئی جی اسلام آباد اور اس سپاہی اور دیگر پولیس والوں کے خلاف کرمنل استغاثہ بنا لیا ہے۔ کل انشاءاللہ آئی جی اسلام آباد کے خلاف میرے اوپر اقدام قتل کا مقدمہ میں کل فائل کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آئی جی صاحب اب آپ پرچہ کریں گے، میں آپ کے خلاف استغاثہ کروں گا۔ اور پشتو میں کہتے ہیں نا کہ لاست آزاد اتورا دے تیرا، جو آپ لوگ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر سکتے ہیں آپ کریں۔ انشاءاللہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کا پالا ایسے بندے سے پڑا ہے جو مر تو سکتا ہے، لیکن ان چھوٹی گٹیا اور یہ ان حرکتوں کے آگے کوئی سرنگوں نہیں ہو سکتا ہے۔ آخری بات یہ ہے، جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں ان کے کیسز تمام سیاسی نوعیت کے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے، اس کا کام آسان بنانے کے لیے، پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کے لیے، جس طرح یہ کمزوریوں کے لیے کوششیں ہو رہی ہے، اس لیے نظر بند رکھا گیا ہے۔ لیکن تمام ارباب اقتدار یہ سن لیں کہ نہ عمران خان جھکنے والا ہے، اور نہ ان کے پیروکار، اور نہ اس کے فالوور، اور نہ ان کے وکلاء۔ ہم ہر قسم کے ظلم جبر کا یہ سامنا کر رہے ہیں۔ شنید ہیں کہ خان کو جو ہے فیصل آباد میں ایجنسی کے دفتر پہ اٹیک میں امپلیکیٹ کیا گیا ہے، اور یہ بھی شنید ہیں کہ وہ خان صاحب کو جو ہے مزید تکلیف دینے کے لیے ملٹری کورٹ کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے۔ ملٹری کورٹ میں ٹرائل بہت ساروں کی شروع ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ میں سٹیٹمنٹ دیا تھا اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہ کوئی ٹرائل شروع نہیں ہوں گے، پشاور میں جو ہیں اب آخری مراحل میں ہیں۔ تو لہذا سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی دستبستہ عرض گزار ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہاں پہ سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور جب وہ کیس لگے گا اور کوئی فیصلہ آئے گا تو تب تک کہیں گے جی ان کے پاس تو اپیل کا حق ہے، وہ تو ان کے ٹرائل ہو گئے ہیں۔ تو لہذا چیئرمین عمران خان، ان کی لیگل ٹیم اور ان کے پارٹی کے فالوور، ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وقتی طور پر ہمارے حقوق پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اور اس میں کسی حد تک یہ لوگ کامیاب ہیں، لیکن یہ چند دنوں کی بات ہے۔ 26 تاریخ کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے پی میں انشاءاللہ کنونشن شروع کرے گی۔ ہم عدالتوں کے سامنے بھی گئے ہیں، کورٹس کو کہا ہے کہ جی اے این پی، جماعتی اسلامی اور دیگر پارٹیز جو ہیں وہاں پہ کے پی میں کیمپین شروع کر چکے ہیں۔ ہمارے ورکر آپس میں بھی بیٹھتے ہیں تو پرچہ ہو جاتا ہے۔ یہ ظلم جو ہے مزید جو ہیں ہم برداشت نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ جو ہی پشاور ہائی کورٹ جو ہیں اس حوالے سے کوئی پازیٹیو حکم نامہ جاری کرتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف پہلے کے پی سے آغاز کرے گی، اور انشاءاللہ ہم نے الیکشن میں حصہ بھی لینا ہے۔ الیکشن ہم کنٹیسٹ بھی کریں گے، ہمارے امیدوار، اور جہاں پہ ضرورت ہوگی تو کوشش یہ ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے مستحکم امیدواروں کو فیلڈ میں اتارے۔